کریم آقا علیہ السلام کو تسلی دی، کیونکہ جیسا کہ آپ کل سن چکے ہیں کہ یہودی جو ہیں وہ منافقین کو تیار کر کے آقا علیہ السلام کے پاس بھیج رہے تھے کہ آپ جا کے پتہ کرو ان سے کہ جیسا فیصلہ ہم چاہتے ہیں ویسا کرتے ہیں تو ہم قبول کر لیں گے، اگر ویسا فیصلہ نہ کریں تو ہم چھوڑ دیں گے، ان کے فیصلے کو نہیں مانیں گے۔ یہ بنو نذیر کے یہودیوں نے منصوبہ بنایا تھا۔ ظاہری بات ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخلصانہ طور پر، مصلحانہ طور پر پوری ان کے انسانی قوم جو ہے انہیں دعوت دے رہے تھے، دعوت حق۔ تو آگے سے قوم جو ہے نا وہ اس طرح کا رویہ اپنائے تو یہ انتہائی تکلیف دہ بات ہے۔ کریم آقا علیہ السلام کا پریشان ہونا یہ ایک فطری بات ہے کہ کوئی بھی بندہ ہے وہ کسی کے لیے خیر خواہی کر رہا ہے، اس کے لیے اس کی آخرت کا سوچ رہا ہے، اس کی دنیا جو ہے نا وہ صحیح ہو جائے، اس کے اخلاق ٹھیک ہو جائیں، تو آگے سے دوسرا بندہ جو ہے نا وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے تو وہ مصلح جو ہوگا نا، خیر خواہ جو ہوگا، تو اس کے لیے انتہائی تکلیف دہ یہ مقام ہوگا، اسے بہت پریشانی ہوگی۔ کریم آقا علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ آقا علیہ السلام تو ان تک خلاق کائنات کے احکامات پہنچا رہے ہیں، منہیات پہنچا رہے ہیں، اس کے اوامر پہنچا رہے ہیں، اس کے دین ایمان کی تبلیغ فرما رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام ایک ایک کے دروازے پہ جاتے ہیں، انہیں جا کے آقا علیہ السلام وعظ فرماتے ہیں، نصیحت فرماتے ہیں، لیکن آگے سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جا کے پتہ کریں، اگر ہماری مرضی کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے تو مان لیں گے، اگر ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہے تو ہم چھوڑ دیں گے۔ جی یہی کچھ حال آج کے ہمارے لوگوں کا ہے کہ ہمارے لوگ بھی دین کا حکم جو ہے نا پہلے تو پوچھتے نہیں، اگر پوچھیں بھی تو پھر یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری مرضی کے مطابق ہے تو قبول کر لیں گے، اگر نہیں ہے تو چھوڑ دیں گے۔ جی بھی وہ تو یہودی تھے، چلو انہوں نے یہ حرکت کی تھی، تم کون سے کس جماعت کے ساتھ تمہارا تعلق ہے، کس دین کو ماننے والے ہو، کلمہ پڑھے ہو، مسلمان لوگ ہو تم۔ آج آپ دیکھ لیں پوری یعنی کہ ہماری ایک اکثریت قوم جو ہے ان کا یہ نظریہ بن چکا ہے کہ ہر مسئلہ دین کا وہی ماننا ہے جو ان کی طبیعت کے موافق ہو، حالانکہ حکم تو یہ ہے انہیں کہ تم نے قرآن کو ماننا ہے، رسول اللہ علیہ السلام کے فرمان کو ماننا ہے، یہ تمہاری طبیعت جو ہے اسے تم نے شریعت کے تابع کرنا ہے، لیکن ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے شریعت کو اپنی طبیعت کے تابع کر دی ہے کہ جو کچھ ہمارے خواہش میں آ رہا ہے، جو ہماری نفس چاہ رہا ہے، اگر اس کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے مان لیا، اگر نہیں ہے تو چھوڑ دیا۔ تو بھئی یہی چیز کریم آقا علیہ السلام کے لیے تکلیف دہ ہے۔ اگر یہودی کرے تو بتائیں، اگر مسلمان ہی کرنا شروع کر دے تو آقا علیہ السلام کو کس قدر تکلیف ہوگی۔ آج ہم بحیثیت قوم دیکھیں، بحیثیت مجموعی اپنے آپ کو دیکھیں، اگر ہم اپنا محاسبہ کریں کہ آج من حیث القوم مسلمانوں کی ہم رسول اللہ علیہ السلام کے کتنے احکامات کو لے رہے ہیں اور کتنے ہم احکامات کا ترک کیے بیٹھے ہیں، بتائیں، سوائے عبادات کے، اور عبادات بھی چند ایک، بس اس کے علاوہ کوئی نہیں، چند ایک عبادات، جیسے نماز ہو گئی، روزہ ہو گیا، رمضان کا مہینہ آ گیا، آپ روزے کو بھی دیکھ لیں کتنے لوگ روزہ رکھتے ہیں، نماز کو دیکھ لیں کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں، اب اتنا بڑا محلہ ہے اور کتنے لوگ مسجد میں بیٹھے ہوں، نہیں سمجھ آیا؟ یعنی کہ صرف عبادات ہم نے لی ہے پورے دین سے آقا علیہ السلام کے، اور جو دین آقا علیہ السلام پہنچا رہے ہیں ہم تک، اور جس دین کی مخالفت کرنے پر آقا علیہ السلام کے سامنے مخالفت ہو اور آقا علیہ السلام کو تکلیف ہو، رب تسلیاں دے اپنے حبیب کو، ہیں جی یار وہ کافر جو ہے یہودی ہو کر آقا علیہ السلام کا ایک فیصلہ ماننے کو تیار نہ ہو، ہیں جی وہ چاہے قتل کا معاملہ ہو یا زنا کا معاملہ ہو، آقا علیہ السلام کو کہے کہ جا کر کے پوچھو آقا علیہ السلام سے، اگر تو فیصلہ وہی کریں جو ہماری مرضی کے مطابق ہے تو ہم مان لیں گے، اگر ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہے تو ہم نہیں مانیں گے، حضور پریشان ہو جائیں۔ آج پوری امت مسلمہ جو ہے وہ نعوذ باللہ من ذالک پوری دنیا کے اندر قانون کفر کو نافذ کیے کھڑی ہے۔ حبیب کریم علیہ السلام کا ایک قانون جناب عدالت میں، کورٹ میں نہیں چلنے دیا جا رہا، تو بتائیں آقا علیہ السلام ان سے خوش ہوں گے؟ بتائیں نا جی۔ جی آج جو ہے نا لوگ نعوذ باللہ من ذالک قانون کفر کا، تعلیم کفر کی، تہذیب کفر کی، جمہوریت کفر کی، سارا کچھ انہی کا اپنا کے پھر کہتے ہیں جی سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں،
میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، یہ کہتے ہوئے منافقت کے وجہ سے جسم جو ہے پانی پانی نہیں ہوتا، کس منہ سے یہ باتیں کر رہے ہیں؟ اور سارے کے سارے عاشق رسول بھی ہیں، کفر کے قانون کو چلا کر بھی، کفر کی تہذیب کو اپنا کر بھی، ہر چیز انہیں کی اپنا کے پھر عاشق رسول کے عاشق رسول کھڑے ہیں ہم۔ تو بھائی یہ ایک حکم نہیں مانا انہوں نے تو حضور پریشان ہوئے، اتنا غمگین ہوئے کہ رب تبارک و تعالیٰ کو قرآن نازل کرنا پڑا آقا علیہ السلام کی تسلی کے لیے کہ حضور محبوب آپ پریشان نہ ہو۔ تو آج ہیں جی ایک فیصلہ نہ مانے یہودی تو حضور ناراض ہو جائیں، اتنا حضور پریشان ہوں کہ رب تعالیٰ قرآن نازل فرمائے۔ ہیں جی آج باقی عوام تو عوام ہے، مولویوں کے اپنے بچے دین نہیں پڑھ رہے، وہ بھی کہتے ہیں بھی دین پڑھیں گے تو مارے جائیں گے، ہمیں بھی فرنگی تعلیم جو ہے نا وہی کافی ہے۔ تو یا یہ چھوڑنے پر حضور راضی ہوں گے ان سے؟ کبھی بھی نہیں۔ یہ ذہن میں رکھیں سارے مولوی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، غیرت دینی، ملی، ایمانی اور مذہبی عطا فرمائے۔ ہم نے پتہ نہیں دین سمجھا کیا ہے، ہم نے وہ 4 چیزوں کو دین سمجھا ہوا بس۔ مفتی صاحب ہیں جی، اچھا جی مفتی صاحب ہیں، بتائیں جی کیا بتاتے ہیں؟ یہ جی بس ٹٹی پوٹی کے مسائل بتاتے ہیں، کپڑے پاک ہونے ناپاک ہونے کے طریقے بتاتے ہیں، بھیا اور کیا بتاتے ہیں؟ حضور کے دین کی معرفت بھی ہے؟ نہیں جی وہ تو نہیں ہے انہیں۔ اپنے بچے، ان کی اپنی بیٹی جو ہے وہ یونیورسٹی میں پڑھی ہوئی ہے مفتی صاحب کی۔ جب مولوی صاحب کو خود یہ اعتماد نہیں ہے یار میرے لیے میرے رب کا قرآن کافی ہے، میرے لیے میرے حبیب کریم علیہ السلام کی حدیث کافی ہے، میرے لیے وہ علم کافی ہے جو رب تبارک و تعالی نے اپنے حبیب پر نازل فرمایا ہے، جب مولوی خود بے اعتمادی کا شکار ہو گیا، مفتی خود یعنی کہ اس بے اعتمادی اور بے یقینی کا شکار ہو گیا، جب پیر خود بے اعتمادی اور بد اعتمادی کا شکار ہو گیا، تو بتائیں وہ کسی کو کیا تعلیم دیں گے، کسی کو کیا تلقین کریں گے دین حق کی طرف آنے کی؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا یہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ آج ظلم یہ ہوا کہ ہمارے مدارس میں یہ کہا جاتا ہے جی بچہ 10 پڑھ کے آئے گا تو داخلہ ملے گا اسے، بتائیں۔ یعنی تم یہ چاہتے ہو کہ انگریزی تعلیم جو ہے نا وہی تمہارے بچوں کی ذہن کی نشو و نما کر سکتی ہے، قرآن نہیں، رب تعالیٰ کا دین نہیں کر سکتا؟ آئے مدارس میں یہ لازم کر دیے گا۔ مولوی یہ کہہ رہے ہیں جی بچہ 8 پڑھ کے آئے تو حفظ پہ لیں گے، 10 پڑھ کے آئے تو درس نظامی کے لیے لیں گے۔ کیوں بھائی؟ یہ کس نے سوچ دی تمہیں؟ یعنی کہ جس نے دین پڑھنا ہے اس کے لیے بھی وہ ضروری ہے، لیکن سکول میں بیٹھے ہوئے بچوں کو تو نہیں کہا جاتا یار آپ پہلے دین پڑھ کے آؤ، کم از کم نماز سیکھ کے آ جاؤ، روزے کے مسائل سیکھ لو، کچھ سیکھ لو دین تم۔ وہاں تو کلمے کبھی نہیں پوچھا جاتا، اور یہاں ان کو یہ کہا جاتا پہلے وہ پڑھ کے آؤ۔ بتائیں نا جی جن مولویوں نے یہ شرط عائد کر رکھی ہے کیا منہ دکھائیں گے؟ یہ آیت مبارکہ کیا بتا رہی ہے انہیں؟ بتائیں۔